گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیا کلمہ پڑھتی ہے، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے، کہتے سبھی ہے جن و بشر، کہتا شجر ہے، کہتا حجر، کہتا ہے پتا پتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر مخاطب ہے آپ کا دوست بابر پٹھان، آپ کے مسائل کا حل لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور میرے ساتھ روبرو جڑ چکے ہیں مفتی عبد الرحیم بلالی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں کچھ سوالات آئے ہیں، مفتی صاحب پہلے سوال کو لیتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ کیا سعید اگر ہو کوئی تو وہ کسی ذمہ دار کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر امامت ذمہ دار کوئی کروا رہا ہو تو اس حال میں اگر سعید پیچھے سے آ جائے تو کیا وہ نماز اس کے پیچھے پڑھ سکتا ہے؟ الحمدللہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ کیا سعید کی نماز غیر سعید کے پیچھے ہو سکتی ہے، ایک ذمہ دار جس کو کہا جاتا ہے ہمارے عرف میں، کیا اس کے پیچھے اس کی نماز ہوگی؟ تو جواب اس کا مختصراً یہی ہے، تمام کتابوں کے اندر یہی مسئلہ لکھا ہے کہ جو شرائط ایک امام کے لیے ہیں ان میں سے کسی بھی کہیں بھی جگہ یہ کہیں نہیں ہے کہ ذمہ دار کے پیچھے سعید کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی ہر کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ امامت کا جو اہل ہے، مسلمان ہو، قرآن پاک کو صحیح جاننے والا ہو، ٹھیک، امامت کے مسائل سے واقف ہو، اچھی قرات کرتا ہو، معاشرے میں اس کا وقار ہو، عزت ہو، عالم باعمل ہو، ٹھیک، وہ انسان امامت کا اہل ہے، چاہے پھر وہ سعید ہو یا سعید نہ ہو، چاہے وہ ذمہ دار ہو یا کوئی اور ہو، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذمہ دار کے پیچھے یا عام انسان کے پیچھے سعید کی نماز ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی یہ ہر حال ہی واقعہ ایک گزرا تھا ہمارے خاگ علاقے میں کہ سعید نے انکار کر دیا تھا ایک ذمہ دار کے پیچھے نماز پڑھنا۔ سعید کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ سعید جو ہے ذمہ دار کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک سوال آیا ہے، یہ سرید خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہوا خارج ہو جائے تو اس حال میں استنجا کیوں نہیں فرض ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ استنجا کب کیا جاتا ہے، اسلام میں اس کا حکم کب ہے، استنجا کس صورت میں ہمیں کرنا ہے۔ تو حدیث سے اور فقہ کے اصولوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب سبیلین سے کوئی چیز خارج ہو جائے، کوئی ظاہری نجاست خارج ہو جائے، یعنی جو نجاست نظر آنے والی ہو، اگر وہ نجاست سبیلین دونوں شرمگاہوں میں سے خارج ہو جائیں، اگلی والی شرمگاہ سے یا پچھلی والی شرمگاہ سے، ظاہری نجاست کے خارج ہونے پر ہی استنجا لازمی ہے۔ یعنی جو نجاست کیا نظر آتی ہو اسی پر، جب پیشاب کر دیا کسی نے تو وہ نظر آتا ہے، ظاہری نجاست ہے، اس سے کپڑے بھی ناپاک ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور جسم بھی ناپاک ہوتا ہے، اس وجہ سے وہاں کیا استنجے کو لازم قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے چاہے دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے سے نجاست نکل آئے، وہ ظاہر ہو نجاست، تو اس سے استنجا لازم ہوتا ہے۔ ہوا کے خارج ہونے سے چونکہ یہ ظاہری نجاست نہیں بلکہ اسلام یہ کہتا ہے یہ حکماً اس پر جو ہے نجاست کا حکم لگ گیا ہے۔ جی سمجھ آ رہا ہے؟ اگرچہ چونکہ ظاہری نجاست خارج نہیں ہوگی، سمجھ آ رہا ہے، ظاہر میں کچھ نظر نہیں آیا، کوئی اس کے کپڑے کے ساتھ کچھ لگ گیا یا اس کے بدن کے ساتھ کوئی چیز لگ گئی جس کی وجہ سے استنجا کرنا ہوتا، ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، تو اسلام نے جو ہے حکماً جو ہے اس پر جو ہے ناقض وضو کا حکم لگا، یعنی اب اس کا وضو نہیں رہا، اس کو صرف وضو کرنا ہے، استنجا نہیں کرنا ہے۔ جی اگر اس حال میں یہ استنجا کر لے تو کیا جائز ہے؟ بہتر افضل نہیں ہے کہ استنجا اس صورت میں کیا جائے۔ استنجا صرف پیشاب یا پاخانے کے وقت مسنون ہے اسلام کے اندر اور فرض ہے،
پیشاب پاخانے کے علاوہ کسی بھی صورت میں استنجا نہیں ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی یعنی ہوا کے خارج ہونے پر استنجا نہیں ہے. اسی طریقے سے نیند آ گئی جی یا خون نکل آیا تو وضو تو ان چیزوں سے ٹوٹ گیا, جی استنجا نہیں ٹوٹ, یعنی استنجا نہیں کرنا. اس میں جو ہے صرف مثلا نماز میں کسی نے زور سے ہنس لیا, جی اسلام کہتا ہے بھائی اس کا وضو ٹوٹ گیا. جی کسی کا خون نکل کر اپنی جگہ سے بہہ گیا, اسلام کہتا ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا. اسی طریقے سے ہوا خارج ہو گئی, چاہے اس کی آواز کو سنے یا نہ سنے, بہرحال اسلام کہے گا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا. اب ان تینوں صورتوں میں چاہے خون نکلے, ہوا خارج ہو یا نماز میں زور سے قہقہ لگائے, ان تینوں صورتوں میں جو ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا. یعنی اس کو جو ہے صرف وضو ہی کرنا ہے, 3 اعضاء کا دھونا ہے اور ایک اعضاء کو مسح کرنا ہے, جس کو وضو ہم کہتے ہیں. البتہ استنجا اس میں داخل نہیں ہے. جی تو ایک سوال آیا ہے, جہاں میت ہو جاتی ہے, کوئی گزر جاتا ہے, وہاں اکثر لوگ روزہ نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں میت گزر چکا ہے تو اس حال میں ہم کیا روزہ رکھیں, ہم پہ غم سوار ہے, تو اس حال میں ہمارے لیے روزہ جائز نہیں ہے. یہ سوال عموماً اس وادی کشمیر کے اندر گھوم پھر رہا ہے. یعنی ایسے بہت سارے وہم لوگوں کے اندر ہیں کہ وہ بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جس گھر میں تعزیت ہو, جہاں جس کا انتقال ہو جائے, وہ گھر والے اور وہاں سے جو دور دراز سے لوگ آتے جاتے ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں بھائی یہاں تعزیت ہے, لہٰذا تعزیت میں جو ہے روزے کا حکم نہیں ہے. لیکن قرآن و حدیث کو دیکھنے کے بعد, فقہ کو دیکھنے کے بعد, تمام کتب حدیث کو دیکھنے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ بالکل اغلاط العوام میں سے, انہیں عوام کے اندر ایک غلط رائج ہو چکا ہے. اسلام کے اندر اس کی کوئی اثر نہیں ہے. اسلام نے جن لوگوں کو روزے چھوڑنے کے لیے کہا ہے, جن کو ڈیل دی ہے, ان میں سے ایک بیمار آدمی ہے جس کو بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو, یعنی اگر وہ روزہ رکھتا ہے وہ اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا اس کی جان ہی چلی جائے گی, اور ماہر دیندار طبیب نے اس کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا. ایک یہ انسان ہے, اور دوسرے وہ حاملہ خاتون ہے جس کو اپنے بچے کا خوف ہو یا اپنے جان کا خوف ہو, اگر وہ روزہ رکھ کے حمل کی صورت میں, تو اس کو بھی اسلام نے چھوٹ دی ہے. یعنی یہ عورت بھی جو ہے روزہ نہیں رکھ سکتی ہے. اسی طریقے سے وہ عورت جو اپنے بچے کو یا کسی غیر کے بچے کو دودھ پلا رہی ہو, اگر اس کے روزے رکھنے سے اس بچے کی صحت پر اثر پڑ رہا ہے, تو اس کو بھی اسلام نے کہا بھائی جب تک یہ دودھ پی رہا ہے اس رمضان میں جو آپ روزہ نہ رکھیں, بعد میں روزوں کی قضا کرنی. ایسے حیض و نفاس کی صورت میں عورت پر روزے نہیں, اور ایسے شرعی مسافر جو ہے اس کو بھی اسلام نے رخصت دی ہے, جو 48 میل جس کی مقدار ہے, جو شرعی مسافر ہوتا ہے اس کو بھی روزے نہیں رکھنے. البتہ اس کے لیے رخصت ہے, رکھنے افضل ہیں اور نہ رکھنے بھی جائز ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں جو ہے روزہ چھوڑنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. جیسے آپ نے سوال میں کہا کہ جس گھر میں تعزیت ہو وہ روزہ نہیں رکھتے, ان کا یہ فعل, ان کا یہ کام بالکل غلط ہے اور اسلام کے خلاف ہے, اور سر عام جو ہے رمضان کی بے حرمتی ہے اور روزے کی بے حرمتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بغاوت ہے. لہٰذا ایسے کام سے باز آنا چاہیے. یہ اغلاط العوام میں سے اس چیز سے جو ہم پرہیز کریں, یعنی جس گھر میں تعزیت ہو اس کو روزہ رکھنا ضروری اور لازمی ہے. جی مفتی صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. عوام کو کیا مسئلہ دینا چاہتے ہو آج؟ بس عوام اور ہم سب کے لیے یہی میسیج ہے کہ آج پہلا عشرہ جو ہے اختتام پذیر ہونے والا ہے, انہیں اب کچھ ہی گھنٹے اس کے رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ان روزوں کو قبول کرے, ہماری تراویح کو قبول کرے, قرآن پاک کی تلاوت کو قبول کرے, ذکر و اذکار کو, دعاؤں کو قبول کرے, اور اہتمام سے آپ ان آئندہ جو 20 دن باقی ہیں ان کو بھی جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ, تیاری کے ساتھ, شوق و ذوق کے ساتھ, محنت کے ساتھ ان روزوں کو بھی رکھنے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غفلت میں کوئی روزہ رہ جائے, یعنی بغیر عذر ہرگز کوئی روزہ ہم سے نہ رہے. یعنی مکمل روزے رکھنے کی کیا کریں, ہم کوشش کریں, اور ان چیزوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں جو اسلام نے روزے کے لیے نقصان دہ ثابت کی ہیں. مثلا جو چیزیں اسلام کے اندر رمضان میں یا رمضان سے پہلے حرام, ان چیزوں سے بچنے, مثلا روز غیبت نہیں کرنی ہے, جھوٹ وغیرہ جھوٹ نہیں بولنا ہے, رشوت لینی نہیں ہے, اور اسی طریقے سے گالی گلوچ, جھگڑا, فتنہ فساد, یعنی ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ جو روزے کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. یعنی قرآن نے کہا
لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی گزار بن جاؤ، یعنی پرہیزگار بن جاؤ. وہ پرہیزگاری ہمارے اندر آنی چاہیے، یعنی ہمارا نفس بھی سنورنا چاہیے اور ہماری ذات بھی جو ہے مثالی ذات بن جانی چاہیے. ان چیزوں کا ہم کیا کریں؟ اہتمام کریں. یعنی نمازوں کی پابندی کریں، دعا کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کی پابندی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بار بار بھیجیں، اور جو ہے افطار سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور سحری سے پہلے جو ہے تہجد کا اہتمام کریں، اور تہجد میں جو ہے 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں اور گڑ گڑا کر دعا مانگیں. انشاءاللہ اس وقت جو ہے دعا زیادہ قبول ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کریں، صدقات و خیرات کا حد سے زیادہ اس میں اہتمام کریں. غربا، مساکین اور اپنے ارد گرد دیکھیں جہاں ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان کی خبرگیری کی جائے، یعنی اپنے مال کو خرچ کیا جائے اس رمضان کے اندر. اللہ جو ہے مجھے بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی جو ہے اس ماہ رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور ساتھ میں سبسکرائب کا لال بٹن دبا کے آل نوٹیفیکیشن جاری بھی کر دیجئے، تاکہ آنے والا ہر ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ تک.